अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 51। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। वाइद और जब, वाअदना वादा किया हमने, मूसा से, अरबाईना 40 लैलतन रातों का, तुम्मा फिर, इत्तख़ज़ तुम बना लिया तुमने, अल इजला बछड़े को, मबूद, मिन बादिही बाद इसके, व अंतुम और तुम, ज़ालिमून ज़ालिम थे। वाइद और जब, रूट वर्ड जिस वक़्त, क्या मायना है इसका? उज़कुरू याद करो, वाअदना वाओ आइन दाल इसका रूट है, वादा लिया हमने, लेकिन वाअदना नहीं है, वाअदना है, अलिफ आ गया बीच में, अलिफ होता है तो वादा दो तरफ़ा होता है। वाअदना दो तरफ़ा वादा है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया, किस बात का? तुम कोहे तूर पर आओ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जवाबन क्या वादा किया कि अगर तुम कोहे तूर पर आओगे तो मैं तुमको किताब दूंगा। अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट क्या होती है? आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने डॉक्टर से, और डॉक्टर ने आपसे वादा कर लिया, किस बात का? फ़लाँ जगह फ़लाँ टाइम तुम आओ और मैं भी वहाँ हूँगा और मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो वाअदना तो अपॉइंटमेंट के साथ, यानी टाइम की पाबंदी के साथ हमने वादा लिया, यानी मूसा ने हाज़िर होने का, हाज़िरी देने का वादा किया, और अल्लाह ने किताब देने का मूसा अलैहिस्सलाम को वादा किया। मूसा अरबाईना 40 राबाइन रुबा इसका रूट है, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ बताएं। रुबा और अरबा राबिया इसी का रूट है। लैलतन रात, अरबी ज़ुबान में दिन की बजाय रात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब हम रात दिन गिनते हैं। उर्दू में दिन का और अंग्रेज़ी में डेज़ कहते हैं, लेकिन अरबी में लैला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्योंकि अरबी में दिन का आगाज़ किससे होता है? रात से होता है। 40 रातों का, लेकिन इससे मुराद सिर्फ रात नहीं था। ये नहीं था कि रात को जाना है और दिन को वापस आ जाना है, दिन और रात सब इसमें शामिल थे। सुम्मा फिर, इत्तख़ज़ तुम बना लिया तुमने, इत्तख़ज़ा का रूट क्या है? हमज़ा खाज़ाल, आख़ज़ा याख़ुज़ु, और यहाँ क्या है? इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ा, इत्तिख़ाज़ा पकड़ना, पकड़ लिया तुमने, बना लिया तुमने, किसने? बनी इसराइल ने, अल इजला बछड़े को। बछड़ा किसको कहते हैं? गाय का बच्चा। पैदाइश से लेकर 1 महीने तक की उम्र को कहते हैं। कब तक वो बच्चा रहता है? 1 महीने तक, जल्दी वो बड़े हो जाते हैं। इजल छोटी गाय, गाय का बच्चा। बना लिया तुमने इजल को, यानी बछड़े को क्या बना लिया? इला बना लिया, खुदा बना लिया, मबूद बना लिया। वो मखजूफ़ है, यहाँ ज़िक्र नहीं है, यानी अल्लाह ताला को इतना नापसंद था कि गाय भी नहीं, गाय का बच्चा उसको खुदा मान लिया। तो कोई अक्लमंद इंसान अपने बच्चे को बाप नहीं मानता। यहाँ बनी इसराइल पूरी कौम, पूरी मेजॉरिटी ने ये काम किया। गाय के बच्चे को खुदा कह रही है, इससे ज़्यादा पागलपन है कोई नहीं। अल इजला बछड़े को, गाय के बच्चे को तुमने खुदा बना लिया, और वो उनके सामने सामरी ने सोने से बनाया था। मिन बादिही, यानी उसके जाने के बाद, किसके? मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद। कहाँ जाने के बाद? कोहे तूर पर। वान तुम और तुम, ज़ालिमून ज़ालिम। वदू शई फ़ी गैरी मुहल्लिही, ये बहुत दफ़ा लफ्ज़ आएगा, एक चीज़ को किसी जगह से हटाकर किसी और जगह पर रख देना। जुल्म का लफ्ज़ी मायना कमी करना, किसी के हक़ में कमी करना। मसलन आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए हैं, तो वापस आप उसको 500 रुपये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छुट्टी करो, तो आपने क्या किया? कैसे जुल्म किया? यानी कम करके, कम पैसे उसको दिए। अब एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मूसा मुझसे किताब ले लो, कोहे तूर पर आओ। तफसीर, वाइज़ वाअदना मूसा अरबाईना लैला, जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया, 1 रात के लिए नहीं, 2 रातों के लिए नहीं, बल्कि 40 का जिक्र है इस आयत में। तो एक आयत में 30 का जिक्र है सूरत अराफ में,
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 30 کے لیے بلایا، 10 دن اور بڑھا دیے، 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دن میں بھی کتاب دے کر بھیج دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 سال میں کتاب ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں میں، یعنی 40 دنوں میں۔ ثم اتخذتم، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو سمندر پار کر کے دشمن کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا غرق ہوتے ہوئے، یعنی فرعون کو یہ قوم کے ساتھ آیا تھا۔ نکلتے ہوئے لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں سے کچھ زیورات اٹھا لیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر گھر چھوڑنا پڑے تو لوگ کرنسی اور زیورات اٹھا کر لے آتے ہیں ساتھ، کیونکہ زیور اور کرنسی ہی ہوتی ہے جو وہ اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے کام آئے گا۔ جنہوں نے انڈیا اور پاکستان ہجرت کی، گھر نہیں اٹھا کر لائے تھے بلکہ زیورات اٹھا کر لائے تھے۔ یہ لوگ بھی نکلتے ہوئے زیور اٹھا لائے۔ بات یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی انسان زیور جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ جو پیسے بچے سونا خرید کر رکھ لیا، خاص کر عورتوں میں یہ عادت بہت ہوتی ہے، یہ کام آئے گا، یہ نجات دے گا۔ حالانکہ انسان جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو صدقہ ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اور وہ حق تم نے اللہ سے لے کر کس کو دے دیا؟ بچڑے کو دے دیا، گائے کے بچے کو دے دیا۔ اس سے بنی اسرائیل کی حماقت کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا بیٹھے۔ سامری نے جب یہ بچڑا بنایا اور کہنے لگا کہ ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ فنسیٰ، یہ موسیٰ کا الہ ہے، وہ تو بھول گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا قومی انما فتنتم عجلا جسدا لہ خوار، یعنی یہ بچڑا ایسا اس نے بنایا، اس کی ایسی شکل بھی ویسی بنائی، ہر چیز بنائی، اور یہ بچڑا ایسا تھا کہ اس کے اندر آواز پیدا ہوتی تھی، اور یہ آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے۔ اس نے منہ اور پیٹھ کا ایک سوراخ رکھ دیا اور ہوا اندر داخل ہوتی تھی اور اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ بے شک تم اس بچڑے کے ساتھ آزمائے گئے ہو، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے۔ فاتبعونی، بس میری پیروی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری پیروی کرو، میری بات مانو، میرا حکم مانو، اللہ رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ میری بات مانو کہ اس آیت سے کون سی بات سمجھتے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کچھ پانے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو رات کی خاطر 40 روز اپنی قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر بالکل تنہا علم لینے کے لیے گئے۔ یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، سب کام چھوڑ چھاڑ کر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وقت نکالنا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کرے، اس میں کچھ یعنی پڑھے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وقت مقرر کر کے پڑھے۔ یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھنے کے لیے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح طور پر ہر چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور بہت دفعہ ہم کھانے کے اوقات میں عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے وقت مقرر کرو، سونے کا وقت مقرر کرو، لیکن پڑھنے کا وقت مقرر نہیں کرتے۔ اچھا پڑھ لیں گے، ابھی بہت وقت ہے، بہت زندگی ہے۔ جب تک ہم وقت مقرر نہیں کرتے ہم اچھا نہیں پڑھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپوائنٹ ٹائم پر پہنچے، ہر کام چھوڑ کر پہنچے، یکسو ہو کر پہنچے، تو اپوائنٹ جگہ پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب لی اور پھر قوم کی طرف آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر واپس آئیں تو کوئی نہ کوئی کام بگڑا پڑا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال جب واپس آئے تو قوم جو تھی شرک میں مبتلا تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بچڑے کی پوجنے کے بعد۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی معافی چاہتا ہے، اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حتیٰ کہ کوئی اپنی شرک کی معافی بھی مانگے جب تک وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر نہیں۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے، لیکن انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، خاص طور پر شرک سے
مسنون دعائیں بھی سیکھنی چاہیے اور معافی بھی مانگنے کی دعا ہے۔ بعض اوقات انسان لا علمی میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے، تو اس کو دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم۔ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کر کیے اور اس پر جو مجھے پتہ ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں ایسی بات کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی اور مجھے شفا ملی، یہ بات بھی ہم کہہ دیں تو یہ بھی شرک کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کہنا چاہیے کہ ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے اور اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ میں شفا لکھی اور ہم نے اللہ کے حکم سے ہمیں شفا ملی، پھر شرک نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری غلطیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم عام طور پہ وہ شرک کر دیتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔